بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا مٹا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ جناب یا بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس و اطاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو، ریاضت و سب بیداری، رات کو جاگنا، قلیل گفتگو، کم بولنا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے۔ کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، اور کم کھانے سے صحبت نفسانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت کم کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت کرنا ہے۔ بھوک حکمت کا نور اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے دلوں کو بھوک سے روشن کرو، اپنے نفس کا بھوک پیاس سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ بھوک کے وسیلے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ بھوکے رہنے والوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوک کے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس نے اپنا بھر پیٹ کر عبادت کا مزہ کھو دیا۔ منہاج العابدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مذکور ہے کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا تاکہ اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں، اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی پانی نہیں پیا، اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی بے فکر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا جسم بھاری اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے بدن میں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کے باوجود کوشش کے سوائے نیند سے کچھ نہیں حاصل کر پاتا، اور اس طرح وہ اس مرتار کی طرح بن جاتا ہے جو راستے میں پڑا ہو۔ منت المفتی میں ہے کہ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن نیک کاموں میں خالی ہاتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو، جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی اسی طرح کھانے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں نے کو ایڑی سے ہانڈی کی مثال دی ہے جو ابلتی رہتی ہے اور اس کے بخارات بھاپ برابر دل پر پہنچتے رہتے ہیں، پھر انہی بھاپوں کی زیادتی دل کو گندا اور میلا بنا دیتی ہے۔ زیادہ کھانے سے علم و فکر میں کمی ہو جاتی ہے، اور سکم پورا پیٹ بھرنا عقل مند و ذہانت کو برباد کر دیتا ہے۔ حکایت حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، دام پھندہ جال اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ خواہش ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی پھندہ ہے؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات بھر پیٹ کھانا کھایا تھا، اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے اور اس پر چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ حکایت حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یحییٰ کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے، یا میرے جبار رحمت میں تو نے کوئی اور پا لیا ہے؟ مجھے عزت و جلالت کی قسم اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسو کے بدلے خون روئے اور کبھی اس اچھے لباس کی جگہ لوہے کا لباس پہنے۔ ایسے اس اچھے واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔